بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر اور ایک ایسے موضوع پر اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گا جسے عام طور پر میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ایوائڈ ہی کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ روز ایف آئی اے نے ایک چھاپہ مارا راولپنڈی میں ایک زیر تعمیر پلازے کی بیسمنٹ میں، اور وہاں سے مبینہ طور پر 9 ارب روپے پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی میں برآمد ہوئے۔ پہلے کہا گیا کہ یہ نجی بینک تھا، پھر کہا گیا کہ نہیں، تہخانے میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لاکرز بنائے گئے تھے۔ 8 افراد اس میں گرفتار کیے گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ اب جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ راولپنڈی کا ایک اخبار ہے، اساس اخبار، اس کے مالک ہیں شیخ افتخار عادل۔ یہ کرنسی بھی ان کی ہے، یہ لاکرز بھی انہی کے تھے، اور پہلے کہا گیا کہ یہ نجی بینک ہے۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ نجی بینک نہیں بلکہ یہ سارا جو پیسہ ہے اس کی منی ٹریل فراہم کر دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ بینک میں رکھوانے کے بجائے انہوں نے نجی لاکرز میں یہ سارا سرمایہ کیوں رکھا ہوا تھا۔ اس سے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا یہ جائز کمائی سے یہ پیسہ حاصل کیا گیا، یا یہ میرے کتوں کی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ خیر، کتے پھر وہ ان کا کام تو بھونکنا ہی ہے۔ اچھا، یہ صورتحال یہ ہے کہ کیا ناجائز کمائی سے یہ پیسہ حاصل کیا گیا؟ اب بتایا ہی جاتا ہے کہ موصوف جو شیخ افتخار عادل ہیں، ان کا اصل کاروبار جو ہے وہ بلڈرز ہیں۔ یہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے راولپنڈی میں، الحرم ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے، یہ الحرم سٹی کے نام سے، اور 25 سال سے بہت سے ایسے لوگ ہیں درخواست گزار ہیں جنہوں نے اس سوسائٹی کے لیے درخواستیں دے رکھی تھیں کہ وہاں پر ان کو پلاٹ ملے، لیکن 25 سال سے وہ اس کے منتظر ہیں۔ ایک لمبا جیسے کہہ رہے ہیں سلسلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں آپ کو کم ہی خبر نظر آئی ہوگی، اور سوشل میڈیا پر یہ خبر گرم ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جو بہت سے میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں، میڈیا مالکان ایسے ہیں جن کا صحافت سے یا جرنلزم سے یا میڈیا سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 3-4 چینلز کی مثال دے دیتا ہوں، اور اس میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ مثال کے طور پر ARY ٹیلی ویژن چینل جو ہے، اب اس کے جو آنرز ہیں وہ بنیادی طور پر سونے کے کاروبار میں جو ہیں وہ انوالوڈ رہے ہیں، اور ابھی بھی سونے کا کاروبار کرتے ہیں UAE میں، دبئی میں، اور ان پر سونے کی اسمگلنگ کے متعدد کیسز تھے، ان پر FBR سے ٹیکس ایویژن کے متعدد کیسز تھے۔ لیکن اب ARY مختلف ادوار میں کبھی کسی حکومت کا مخالف یا زیر عتاب رہتا ہے، دوسری حکومت آتی ہے تو اس کو نوازنا شروع کر دیتی ہے، اس کے ٹیکس معاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو ایکسپریس چینل ہے وہ لاکھانی گروپ اون کرتا ہے۔ اب لاکھانی گروپ کا جو اصل کاروبار ہے وہ پاکستان میں وہ جو یونیلیور اور پام جو کیا کہتے ہیں، ایک ٹوتھ پیسٹ بھی ہے جی، کولگیٹ، پام آلیو، اور یہ اس کے علاوہ پاکستان میں وہ جو میک ڈونلڈز ہے اس کی چین ان کے پاس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار محمد چودھری جب چیف جسٹس تھے تو اسلام آباد کے F9 پارک میں ایک میک ڈونلڈ بنایا گیا تھا جو کہ تمام قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پر، کیونکہ F9 پارک میں کوئی اس طرح کا ریسٹورنٹ یا میک ڈونلڈ یا کوئی بھی پیزا یا کوئی بھی جسے کہتے ہیں آؤٹ لیٹ نہیں قائم کی جا سکتی تھی، لیکن یہ کیا گیا، اس کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ایکسپریس کے جو مالکان ہیں ان کا میڈیا کا ایک کلاؤٹ ہوتا ہے، اور وہ میک ڈونلڈ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا نیوز جو ہے، دنیا نیوز کے جو آنر ہیں میاں عامر محمود، وہ بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہیں۔ انہوں نے پنجاب گروپ آف کالجز سٹارٹ کیے، پھر اس کے بعد وہ لاہور کے ناظم رہے، ضلع ناظم رہے، اور اس کے بعد سیاست میں ظاہر ہے وہ آئے، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے ان کا تعلق تھا۔ 2008 میں انہوں نے دنیا ٹیلی ویژن چینل شروع کیا، اس کے بعد دنیا اخبار شروع کیا۔
اسی طرح اب حال ہی میں، یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں. اچھا اس سے پہلے بول، اب بول جو ہے وہ جعلی ڈگریوں والا، آپ کو پتہ ہے کہ جعلی ڈگریوں کا کاروبار تھا جو کہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے. اس کے جو شعیب شیخ تھے، اس کے علاوہ جو پوری دنیا میں جو پورن ویب سائٹس جو ہوتی ہیں، جو اس طرح واحد فلموں والی جو ویب سائٹس ہیں، وہ اس کو ہوسٹ کرتے تھے. وہاں سے حاصل کی گئی کمائی پر انہوں نے بول چینل جو ہے وہ لانچ کیا، اور یوں اپنے اس جو ہے وہ گھناؤنے کاروبار کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی. اب تو خیر بول چینل بھی بک چکا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے تو ایک اور چینل ہے حال ہی میں سما چینل جو ہے وہ فروخت ہوا، اور اس کو خریدا علیم خان نے، جو کہ پہلے کاف لیگ میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں آئے، اور اب ان کا پی ٹی آئی سے تعلق کوئی نہیں ہے، وہ اب استحکام پاکستان پارٹی سے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے کہ اگر علیم خان کے خلاف کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے، کوئی ان کے خلاف خبر آتی ہے، تو کیا وہ سما نیوز پر چلے گی، یا کیا وہ دوسرے میڈیا جو ہاؤسز ہیں ان پر وہ چلے گی؟ ہرگز نہیں. اسی طرح ملک ریاض نے، اگر آپ کو یاد ہو تو جنا نامی اخبار ایک شروع کیا تھا، بیریا ٹاؤن والے ملک ریاض کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے آپ نیوز ایک چینل کھولا تھا لاہور میں، اس میں ان کی انویسٹمنٹ تھی. تو یہ جتنے بھی اس طرح کے اچھا اس طرح فیصل آباد کے، گجرانوالہ کے، ملتان کے انڈسٹریلسٹ، پولیٹیشینز، بلڈرز، انہوں نے اپنے متعدد چینلز کھول رکھے ہیں. اب جہانگیر ترین کے 2 چینلز ہیں، روہی اور واسیت، جو سرائکی بیلٹ میں ہیں. اسی طرح سندھ میں سیاستدانوں کے جو بزنس مین ہیں، ان کے شوگر مل اونرز کے، جو اب جہانگیر ترین خود بھی شوگر مل کے اونرز ہیں. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اخبار کھولتے ہیں، ٹیلی ویژن چینل لانچ کرتے ہیں، یہ اپنے ناجائز کاروباروں کو تحفظ دینے کے لیے، اپنا کلاؤڈ پیدا کرنے کے لیے، یہ پھر بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، ان کو اوبلائج کرتے ہیں. صرف سیاستدان ہی نہیں، ججز، جرنیل، بیوروکریٹس ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اپنے فارم ہاؤسز پر بلا کر پارٹیز میں ان کو اوبلائج کرتے ہیں، ان کے بیرون ملک سفر کے اخراجات برداشت کرتے ہیں. یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ جب ٹیکس ایویژن کی بات ہے، ٹیکس چوری کریں، کوئی ناجائز کاروبار کرے، تو اس کو تحفظ دیا جا سکے، اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا. اب اندازہ کیجئے کہ اساس نسبتاً ایک بہت چھوٹا اخبار ہے راولپنڈی کا، اس کی سرکولیشن کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار سرکولیشن ہوگی. ویسے بھی آج کل تو پرنٹ ورژن کو تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، لوگ زیادہ تر آن لائن پڑھ لیتے ہیں. اخبار ہاتھ میں لے کر پڑھنے والے لوگ تو اب نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کے باوجود اس شخص سے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی کمائی تھی یا جو بھی تھی، انڈکلیئرڈ ہی ہوگی نا، جو اس نے چھپا کے رکھی تھی. 9 ارب روپیہ ایک شخص سے اگر برآمد ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چشم تصور میں یہ بات لائیے، سوچئے کہ یہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، مالکان ہیں، ان کے پاس کتنا سرمایہ ہوگا، ان کے تہخانوں میں، ان کے فارم ہاؤسز میں، ان کے بیرون ملک اکاؤنٹس میں، دبئی میں، لندن میں، اسپین میں، آف شور جو کنٹریز ہیں جہاں پر ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے، وہاں پر ان کے کتنے کتنے اکاؤنٹس ہوں گے، کتنے کتنے ملین ڈالرز وہاں پر پڑے ہوں گے. یہ صرف جو کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اچھی بات ہے یہ FIA نے چھاپا مارا ہے، ظاہر ان کے پاس کوئی اطلاع ہوئی ہوگی، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ میڈیا کے نام پر میڈیا مالکان اور میڈیا ہاؤسز بھی کتنے گھناؤنے قسم کے اور مکروہ دھندے میں مصروف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. ہمارے سامنے تو صرف سیاستدان آ جاتے ہیں، صبح دوپہر شام ہم تسبیح کی طرح یہ کہتے ہیں سیاستدان کرپٹ، سیاستدان کرپٹ، سیاستدان چور، سیاستدان. جناب اس ملک میں حسب توفیق جس کا ہاتھ پہنچے، کوئی شخص اس ملک کو نقصان پہنچانے سے، اپنی ذات کی خاطر اب اس ملک کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے کامنٹ سیکشن میں، نہیں بھی پسند آئی کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا کامنٹ دے سکتے ہیں. تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے. لائک اور بیل آئیکن کا جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.